Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्लामिक स्टडीज एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQ है When five prayers become farz, पांच नमाजें कब फर्ज हुई? So the correct option is option B, mean 10th नबवी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत को 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे और जो 10वां साल था, जो 10th ईयर था प्रॉफिटहुड, उसमें 5 नमाज़ें फ़र्ज हुई। अब सुन, बाज़ बुक्स के मुताबिक ये 11th नबवी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत को 10 साल कंप्लीट हो चुके थे। जो 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड था, उसमें जो है 5 नमाज़ें फ़र्ज हुई। लेकिन उलमा के साथ काफ़ी डिस्कशन के बाद बाज़ उलमा कह रहे हैं, स्टूडेंट्स 50% उलमा कह रहे हैं कि 11th नबवी है और 50% उलमा कह रहे हैं कि 10th नबवी है। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ में 10th नबवी ना दिया हो तो फिर आप 11th नबवी को टेक करना, और अगर आपको 11th और 10th दोनों दिए हो तो फिर आप 10th को सेलेक्ट कर लेना। नंबर 2 है हमारा When did हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु embraced इस्लाम? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन 5th नबवी। अब सुन, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे, हम ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोस्टर ब्रदर थे, या हम कह सकते हैं पैटर्नल अंकल थे, और जो तीसरा रिश्ता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो था कज़न का, जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। और इनकी जो रेस्टिंग प्लेस है, जब ये वफ़ात पा गए थे बैटल ऑफ ओहद में, तो इनका रेस्टिंग प्लेस अब है ओहद मदीना में। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन रबीउल अव्वल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रबीउल अव्वल में पैदा हुए हैं। अब बाज़ बुक्स के मुताबिक स्टूडेंट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 को और बाज़ बुक्स के मुताबिक 571 को पैदा हुए हैं। कौन सी जगह में? मक्का में। और अगर आप वसल्लम की शहादत की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 जून 632 को मदीना में वफ़ात पा गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 डॉटर्स और 3 सन्स थे। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा नेम द foster mothers of the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है, पोस्टर कहते हैं सौतेली माँ को, या हम कह सकते हैं रज़ाई माँ को। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन ऑल ऑफ देम। यानी जितने भी हमें ऑप्शंस दी गई है ये सारे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ थी, यानी इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ वक़्त तक परवरिश की है। नंबर 5 है हमारा हाउ मेनी मंथ्स प्रायर टू द बर्थ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब डाइड। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से कितने साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू थे अब्दुल्ला, वो वफ़ात पा गए थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन 6 मंथ्स। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 6 महीने पहले अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो वफ़ात पा गए थे। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना डाइड। सुन, हज़रत आमिना जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ थी, जो सगी माँ होती है वो थी हज़रत आमिना। और इनके अगर पूरे नाम की बात करें तो वो था आमिना बिनत वहाब, जो 549 में पैदा हुई है मक्का में, और 576 या 577 को वफ़ात पा गई थी एट द एज ऑफ 27 ईयर्स। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 6 साल के बाद वफ़ात पा गई थी,
So the correct option is option A, mean 6 years. اور ان کا جو ریسٹنگ پلیس ہے وہ ہے الابوا. MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیا کرے. نمبر 7 ہے ہمارا. The Holy Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم was a direct descendant of. تو اس کو ہم کہتے ہیں شجر نسب. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے شجر نسب میں آتے ہیں؟ So the correct option is option A, mean حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. نمبر 8 ہے ہمارا. Name the person whose house became the center of preaching of Islam. اس شخص کا نام بتائے جس کا گھر تبلیغ اسلام کا مرکز بنا. So the correct option is option C, mean حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 597 کو پیدا ہوئے اور 675 کو یہ وفات پا گئے تھے. ان کا جو گھر تھا وہ اسلام کی دعوت کا مین مرکز بن گیا تھا. Excuse نمبر 9 ہے ہمارا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to Syria with Abu Talib at the age of. تو اس کے پیچھے کچھ کہانی ہے، اور یہ ابو طالب کے ساتھ کس لیے گئے تھے؟ تجارت کے لیے. جو تجارت کا قافلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گئے تھے سائریا at the age of 12 years. So the correct option is option A. Use number 10 ہے ہمارا. When did the second migration to Habsha took place? حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کب ہوئی؟ So the correct option is option B, mean 615 AD کو. اب بعض اوقات PPSC کے MCQs میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے مین تھے اور کتنے وومنس تھے. تو آپ نے بتانا ہے کہ حبشہ کی دوسرے ہجرت میں 83 مین اور یا 18 یا ہم کہہ سکتے ہیں 19 وومنس تھی. نمبر 11 ہے ہمارا. When did the event of the social boycott of Banu Hashim take place? بنو ہاشم کے سماجی بائیکاٹ کا واقعہ کب پیش آیا؟ So the correct option is option D, means 7th year of نبوی. یعنی نبوت کے 7 سال کے بعد جو سماجی بائیکاٹ ہے بنو ہاشم کا، یہ سامنے آیا. ہوا کیا کہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سٹارٹ کی، تو جو اس ٹائم کے کفار تھے، خاص کر ابو جہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، یہ دونوں کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ عہد لے لیا کہ جو بنو ہاشم، بنو طالب کے جو ٹرائب ہے، ہم ان کا جینا حرام کر دیں گے. کس طرح؟ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے خلاف بائیکاٹ کیا کہ ان کے ساتھ نہ تجارت کریں گے، اور جو بھی بال مکہ میں آئے گا ہم اس کو پہلے خرید لیا کریں گے زیادہ اماؤنٹ میں، تاکہ ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ بنے. تو ہوا کیا کہ جو شیب ابی طالب ایک ویلی ہے مسلمانوں کی، اگرچہ کچھ لوگ اس میں نان مسلم تھے، کچھ مسلمس تھے. ابو طالب نے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت ہے وہ ہمارے ذمہ ہوگی، کیونکہ جو کفار تھے انہوں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کی تھی. کبھی اونٹ کی اجڑی ڈالی، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ. تو ابو طالب نے یہ عہد لے لیا وہاں کے مسلم سے، اور اس میں کچھ نان مسلمس بھی تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے اور ان کی مطلب پروٹیکشن کریں گے. اور یہ ایک ویلی میں جا بسے. شب ابی طالب ایک ویلی کا نام ہے، یہ وہاں پر جا بسے. پھر ان پر اتنا حالات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ چمڑے اور پتے بھی کھانے لگے تھے. تو بیسیکلی جو بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ تھا، اس MCQs میں اس طرف اشارہ ہے. ایکسکیوز نمبر 12 ہے ہمارا. When did Muslims take refuge near the Makkah in the 7th year of prophethood? یعنی MCQs میں MCQs نمبر 11 کی طرف اشارہ ہے. جب بنو ہاشم کا واقعہ آیا تو مسلمانوں نے کون سی جگہ میں پناہ لی تھی؟ So the correct option is option A, mean شب ابی طالب. یہ ایک ویلی کا نام ہے. نمبر 13 ہے ہمارا. What was the significant event of 7th Rajab of 11th year of prophethood? 27 رجب 11 سال نبوت کا اہم واقعہ کیا تھا؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ان کے 11 سال بعد 27 رجب کو کون سا واقعہ پیش آیا؟ So the correct option is option B, مین معراج کا واقعہ. معراج کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے.
15 ہے ہمارا Who did accompany the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the migration to Medina? ہجرت مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ So the correct option is option A, mean حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 27 اکتوبر 573 کو پیدا ہوئے ہیں اور 634 کو یہ وفات پا گئے تھے. یہ اسلام کے فرسٹ کیلد تھے، یعنی خلفائے راشدین میں جو سب سے پہلے خلیفہ تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جو بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی. نمبر 15 ہے ہمارا What is the name of the camel which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was riding in the migration of Medina? ہجرت مدینہ میں جس اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اس کا نام کیا تھا؟ So the correct option is option C, مین قصوہ. اس کے علاوہ بعض اوقات MCQs میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا کیا نام تھا، تو آپ نے بتانا ہے ذوالفقار. پسندیدہ کھانے کی چیز کوئی پوچھے تو وہ ہے کدو. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ان کو کلر میں سب سے زیادہ کون سا کلر پسند تھا، کون سا رنگ پسند تھا، تو آپ نے بتانا ہے وائٹ مین سفید. اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے MCQs. امید کرتا ہوں آپ کو آج کے MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.